آئیے اب ہم ساتویں کلمہ کی طرف بڑھتے ہیں اور ساتواں کلمہ جو ہے وہ بھائی رشید اس کو بیان کریں گے، تو جس میں یہ لکھا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو آئیے بھائی رشید جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے۔ پریز گاڈ، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ آج جو کلمہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا وہ ساتواں اور آخری کلمہ ہے جسے ملاپ کا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ خدا باپ نے جو ہے وہ ملاپ کے اس کام کو جو ہے وہ پورا کیا۔ میں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ جو ہے وہ ہسٹری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے خداوند یسوع مسیح ان دکھوں میں پڑے، جب یہ ملاپ کا کلمہ خداوند یسوع مسیح نے بامقام کلوری پر اس کو بیان کیا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یہ 10واں مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اگر مجھ سے اس کے حوالہ جات دینا چاہے تو میں 10 کے 10 جو ہیں وہ انہیں دے دوں گا، لہٰذا وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اس کلمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی شخص کسی بینک سے قرض لیتا ہے اور جب وہ اس قرض کو ادا کرتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ جو آخری کلمہ ہے، جو ملاپ کا کلمہ ہے، اور خداوند یسوع المسیح نے یہ بات کیوں کی کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یسوع مسیح نے یہ اعلان کیوں کیا اور یہ بات کیوں کی کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں؟ حالانکہ اس سے پیشتر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ 35 پلاطوس کے جو ہے وہ دکھوں میں پڑے، 35 پلاطوس کے سپاہیوں نے اور 35 پلاطوس نے جو ہے وہ ان پر بڑی ہزار ثانی کی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ 35 پلاطوس سے بھی کہہ سکتے تھے، رومی سپاہیوں سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کی کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں؟ میں اس کے 3 جو ہے وہ مین پوائنٹس آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، خدا کا ہاتھ محفوظ ہے۔ گاڈ ہینڈ از سیکیور۔ خدا کا ہاتھ کافی ہے۔ گاڈ ہینڈ از سفیکینٹ۔ خدا کے ہاتھ میں تمام اختیار ہے۔ آل اتھارٹی از ان گاڈ ہینڈ۔ خدا کے ہاتھ میں سارا جو ہے وہ اختیار حاصل ہے، لیکن آج مجھے اور آپ کو اس بات پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج میرا اور آپ کا خدا، جس نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو اس زمین پر بھیجا، اور پھر اس نے اس کام کو جو باپ نے اپنے بیٹے کو دیا تھا، جو ملاپ کا کام بیٹے کے سپرد کیا تھا، بیٹے نے منو من جو ہے وہ اس کو پورا کیا، لیکن آج میری اور آپ کی روح جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں 1000 سال پہلے داؤد نبی جو ہے وہ اس بات کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ داؤد نبی جو ہے وہ اس بات کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے وہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، زبور کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 5ویں آیت مقدسہ میں، اور یہاں پر بھی یہی لکھا ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یعنی کہ یہ پیشن گوئی داؤد نبی نے 1000 قبل از مسیح جو ہے وہ اس پیشن گوئی کو جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے لکھا تھا، تاکہ یہ بات جو آج خداوند یسوع مسیح صلیب پر اس کلمے کو بیان کرتے ہیں، داؤد نے 1000 سال پہلے اس پیشن گوئی کو جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ کلام مقدس میں مندرج کیا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری بہنوں، میری بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ دکھوں کا 10واں مرحلہ ہے جو مسیح کی موت اور ہمارے گناہوں کی قربانی کے گرد گھومتا ہے۔ یسوع مسیح بڑی بلند آواز سے چلاتا ہے اور اپنے آپ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر وہ اس بات کو جو ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میں نے جو کام اے باپ تو نے مجھے دیا تھا، جو کام تو نے میرے ہینڈ اوور کیا تھا، میں نے اس کام کو جو ہے وہ اب پورا کیا ہے، اور اب میں نے انسان کا ملاپ جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ اور اپنے منجی دو عالم کے ساتھ کروا دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا ہے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے۔
आज मैं और आप चंद सेकंडों के लिए, चंद मिनटों के लिए गौर करेंगे कि हमारी रूह कहां पर है। आज भी हम खुदा के रूह से खाली हैं, आज भी हम बीमारियों में, परेशानियों में, दुखों में, मुसीबतों में हैं जो मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने जो है, उस खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से जो है वो हमारे गुनाहों की पूरी कीमत जो है वो चुका दी है। और खुदावंद यीशु मसीह का पूरी कीमत चुकाने का मकसद ये था कि वो वादा पूरा हो जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से पूरी दुनिया के साथ किया था, कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। और खुदा के साथ शख्सी तल्लुक को जो है वो अपने बेटे के खून के वसीला से, मसलूबियत के वसीला से जो है वो उसको बहाल किया, सिर्फ हमारे गुनाहों का पूरा कर्ज चुकाने के लिए। और खुदा के निजात के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर कायम करने के बाद यीशु आखिरी दुआ करता है, और वो दुआ ये है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन। आइए अब हमारा, क्योंकि पहला कलमा नहीं हुआ था, सिस्टर नुसरत ने उस पर बात करनी है, तो हम